خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر فیصل اور لاہور سے میرا تعلق ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج 25 اپریل 2025 ہے، اور خداوند نے ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم پھر اس کے کلام کو، اس کی آواز کو اپنی زندگیوں میں ریسیو کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شیطان کیسے انسانی زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور ایک میسج جو ہے وہ میں پہلے ہی آپ تک پہنچا چکا ہوں شیطان کے بارے میں، اور اس کا حصہ آج میں تیار کر کے آپ سب کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، خداوند کے کلام کو اپنی زندگیوں میں ریسیو کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں بائبل مقدس میں سے، میرے ساتھ دیکھیے گا مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ ہم اس آیت کو کیا کرتے ہیں، مرکزی آیت، ہماری اس آیت کو ہم بنیادی آیت بناتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب ہے اور اس کا 12واں باب ہے، اور اس کی 9ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، لکھا ہے، اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے، آمین۔ میرے عزیزو، پہلے حصہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائبل مقدس کے اندر شیطان کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں بہت سارے ٹائٹل بتائے گئے ہیں، جیسے کہ اس کو الزام لگانے والا کہا گیا ہے، اس کو بال کہا گیا ہے، دنیا کا سردار کہا گیا ہے، زمانے والا کہا گیا ہے۔ اس طرح کے ٹائٹل جو ہیں وہ شیطان کے بارے میں آئے ہیں۔ لیکن آج جو حوالہ میں نے مکاشفہ کی کتاب میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو یہاں پر 3 بڑے القاب ملے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پرانا اژدہا، بڑا سانپ، پرانا سانپ، بڑا اژدہا، ابلیس، شیطان۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہاں پر اکٹھا لفظ جو ہے وہ اس فرشتہ کے لیے لفظ استعمال ہوا جو خداوند کی حضوری میں رہا کرتا تھا، جس کو بائبل مقدس کے اندر سایہ افغن کہا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ زمین پر گرایا گیا، گندگی کی طرح آسمان سے پھینک دیا گیا، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ اب بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، کلام مقدس کو جب آپ بغور مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت کو بھی گوارا کیا۔ پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت ہے۔ تو میرے عزیزو، جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ آسمان سے گرایا گیا ہے، اور اس بات کی تعلیم ہمیں بائبل مقدس کے اندر حزقیل کی کتاب اس کا 28ویں چیپٹر کے اندر بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم ملتی ہے۔ بڑے غور سے آپ نے خداوند کے کلام کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنی زندگیوں میں ریسیو کرنا ہے۔ حزقیل کی کتاب اور اس کا 28 باب اور اس کی آیت جو ہے وہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو عدن میں
باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ تو ممسوک روبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا. تو میرے عزیزو، بائبل مقدس کے اندر ہمیں بعض بات کی تعلیم ملتی ہے کہ یہ کہاں پر رہتا ہے؟ خدا کے باغ میں، جہاں پر آدم و حوا تھے، ٹھیک ہے. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یہ پھینکا کیوں گیا؟ اس کے دل کے اندر گمنڈ سمایا. کہاں پر لکھا ہے کلام مقدس کے اندر؟ لکھا ہے حزقیل کی کتاب 28 باب اور اس کی 17 آیت کے اندر لکھا ہے، تیرا دل تیرے حسن پر گمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سب سے اپنی حکمت کو کھو دی. میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں. گمنڈ سمایا اور اس سبب سے زمین پر پھینک دیا گیا. اور بائبل مقدس کے اندر کیا لکھا ہے؟ 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا، تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا. بائبل مقدس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ابلیس کو، شیطان کو گندگی کی طرح کہاں سے پھینکا گیا؟ آسمان سے پھینکا گیا. اب جب باغ عدن کے اندر آتا ہے تو ہمیں وہاں پر مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا کہ وہ پرانا سانپ کون سا جو باغ عدن میں آدم اور حوا سے باتیں کرتا ہوا ہمیں نظر آتا. اور سب سے پہلے اس نے آ کر جھوٹ کیا بولا، اس پر بھی غور کریں. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ. وہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے. تو اس نے زمین پر آ کر اس نے سب سے پہلے جھوٹ کیا بولا ہے؟ پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت ہم دیکھیں گے 6 آیت. بڑے غور سے آج اپنے خدا کے کلام کو سننا ہے. چلے دوسری آیت سے پڑھتا ہوں. لکھا، عورت نے سانپ سے کہا، باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ اسے چھونا. تب سانپ نے عورت سے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے. دیکھیں یہاں پر بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے. آگے بڑھیں گے. کلام مقدس کے اندر کیا لکھا ہے؟ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. اب یہاں پر وہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ خدا نے انہیں نہیں کہا کہ تم میری مانند ہو جاؤ گے. تو یہ خیال جو ہے یہ اس کے دل میں پہلے ہی موجود تھا. میں پھر اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ اس نے زمین پر آ کر آدم اور حوا کو کیا کہا کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. اب یہ جو خیال ہے نا، یہ اس کے دل میں پہلے ہی موجود ہے، زمین سے آنے سے پہلے ہی اس کے دل میں موجود ہے. تو بڑی غور سے آج آپ نے خدا کے کلام کو سننا ہے. یہ سایہ کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا کی مانند ہوں گا. اب اس حوالے کے اندر یسایہ کی اس کتاب کے اندر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ میں خدا کی مانند ہوں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. کون کہتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے. تو باغ عدن میں اترا تو وہاں پر وہ عورت کو کہتا ہے کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. اور اسی طرح جو میں نے آپ کو حوالہ دیا حزقیل کی کتاب سے، حزقیل 28ویں چیپٹر کے اندر بھی وہ اسی بات کو دہراتا ہے. حزقیل کی کتاب اس کا 28 باب آپ دیکھیں میرے ساتھ ایک بار پھر اس حوالے کو دیکھیں. حزقیل کی کتاب اس کا 28 باب ہے، اور وہاں پر بھی آپ کو یہی چیز
ملے گی. وہ کہتا ہے میں خدا ہوں اور وسط بحر میں اللہ ہی تخت پر بیٹھا ہوں. اور آگے لکھا تو نے اپنا دل اعلیٰ کا سا بنایا، اگرچہ تو اعلیٰ نہیں بلکہ انسان ہے. اس کو تشبیہ دی گئی تھی کس بادشاہ سے؟ زور کے بادشاہ سے. تو اس وجہ سے یہاں پر یہ لفظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. تو لکھا خداوند خدا یوں فرماتا کہ چونکہ تو نے اپنا دل اعلیٰ کا سا بنایا، یعنی کہ تیرے دل میں یہ ہے کہ میں خدا کی مانند ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہاں پر آدھی سٹڈی ہماری مکمل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھیں گے. ابلیس لفظ جو ہے وہ عبرانی لفظ کا مادہ سین تیت نون ہے. ٹھیک ہے. اور یوں لفظ جو ہے وہ ستان بنتا ہے. انگلش کے اندر آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر شیطان لفظ آیا ہے، شیطان لفظ استعمال ہوگا. اور لفظی معنی جو ہیں ابلیس کے وہ ہے مخالف اور جھگڑا کرنے والا. ابلیس کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے مخالف اور جھگڑا کرنے والا. اب جو مخالف لفظ ہے، مخالف لفظ کی میں بات کر رہا ہوں بس. مخالف لفظ جو ہے وہ کہاں پر استعمال ہوئے ہیں؟ خاص طور پر وہاں پر ابلیس لکھا ہوا ہے، شیطان لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے اردو ترجمے کے اندر وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا وہ مخالف کا لفظ استعمال ہوا، گو اس کا مطلب پیچھے شیطان ہی ہے. 1 سلاطین 5 باب اور اس کی 4 آیت، اس کے بعد 11واں باب اور اس کی 14ویں آیت، اور اس کے بعد 1 سیموئیل 29 باب اور اس کی 4 آیت. ان حوالوں کے اندر مخالف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان ہی کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جب اسے عبرانی حرف میں تعریف کرتے ہیں تو وہاں پر ہا جب لگایا جائے تو یہ اس میں معافہ بن جاتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد ابلیس یا شیطان ہے. اور شیطان آپ کو ایوب کی کتاب اس کے 1 باب کے اندر اور اس کے 7ویں چیپٹر کے اندر آپ کو شیطان نظر آتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی لفظ جو ہے 1 تواریخ 21 باب اور اس کی 1 آیت کے اندر آیا، اور وہاں پر جو ترجمہ کیا گیا وہاں پر شیطان کا ترجمہ کیا گیا ہے. لفظ شیطان کل 50 مرتبہ استعمال ہوا ہے. پرانے عہد نامہ میں یہ 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ان میں سے 13 مرتبہ یہ ایوب کی کتاب کے اندر آیا ہے. ٹھیک ہے. اور لفظ ابلیس اردو ترجمے میں پرانے عہد نامے میں بالکل استعمال نہیں ہوا. پھر اس بات کو میں دہرا رہا ہوں، لفظ ابلیس اردو ترجمے کے اندر پرانے عہد نامہ میں، بائبل مقدس کے پرانا عہد نامہ جو ہے وہ کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا. نئے عہد نامہ میں یہ 21 مرتبہ آیا ہے. یونانی زبان میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو لفظ آتا ہے ڈیابلوسو. ڈیابلوسو کا مطلب ہوتا ہے الزام لگانے والا. ٹھیک ہے. اور عربی لفظ ہے ابلیس. عربی لفظ کیا ہے؟ ابلیس، جو کہ بل سے مشتق ہے، جس سے مراد ہوتا ہے مایوسی یا پھر نا امیدی. یہ ایک عربی لفظ ہے. ابلیس جو ہے یہ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مایوسی یا نا امیدی. اور جب ہم اردو لغت میں دیکھتے ہیں تو ابلیس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اردو لغت کے اندر خدا کی رحمت سے نا امید. اردو لغت میں جب ہم اس ابلیس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ خدا کی رحمت میں نا امید. ٹھیک ہے. یہ نا امید پیدا کرتا ہے. شیطان یونانی اور عبرانی نام صرف 1 مرتبہ یونانی
اور عبرانی، ٹھیک ہے، جو حوالہ میں نے پڑھا، مرکزی جو آیت ہماری تھی مکاشفہ کتاب 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں یہ اکٹھا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں شیطان کے یونانی اور عبرانی نام صرف ایک مرتبہ مکاشفہ 12:9 میں اکٹھا آئے ہیں۔ وہاں شیطان کے کردار کی ایک پر معنی تصویر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ انسان کو پہلی مرتبہ باغ عدن میں اس سے واسطہ پڑتا ہے، پیدائش 3:1، جو ابلیس یعنی کہ الزام لگانے والا شیطان مخالف، جو میں نے ابھی آپ کو میں نے بتایا، ٹھیک ہے، کہلاتا ہے اور سارے جہان کو کیا کرتا ہے، یہ گمراہ کرتا ہے۔ تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سارا جہان جو ہے، دنیا جو ہے وہ ابلیس کے قبضے میں ہے۔ تو یہ سارے جہان کو کیا کرتا ہے، یہ گمراہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں انسان کو کیا کروں، میں گمراہ کروں۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں بائبل مقدس کی جب سٹڈی میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ایوب کی کتاب کے اندر اس کے 2 چیپٹر جو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بیٹوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اصل میں وہ فرشتے ہی ہیں، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ ان کے درمیان شیطان آیا، ٹھیک ہے، جب ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ برا منصوبہ ہی لے کر آتا ہے، وہ برا منصوبہ ہی انسان کی زندگی کے اندر لے کر آتا ہے۔ جب بھی اس نے انسان پر حملہ کیا تو وہ برا منصوبہ ہی لے کر آتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں شیطان کے متعلق بہت کم حوالے ہمیں ملتے ہیں، تو بھی یہ بات صاف طور پر نظر آتی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف باقاعدگی سے چلتا آ رہا ہے، اسرائیل کے خلاف وہ باقاعدگی سے چلتا آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے داؤد بادشاہ کو اسرائیل کی مردہ شماری پر آمادہ کیا، کیا ہے؟ تو بائبل مقدس کے اندر کہاں پر لکھا ہے؟ یہ حوالہ 1 تواریخ 121 باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے۔ 1 تواریخ 21 باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی، میں وہ پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شیطان کو بائبل مقدس کے اندر مخالف کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ زبور 109 اور اس کی 6 آیت کے اندر وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر مخالف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اصل میں وہاں پر شیطان لفظ ہونا چاہیے تھا، لیکن اردو ترجمے کے اندر وہاں پر مخالف کا لفظ استعمال ہوا ہے زبور 109 کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر ہم جب بائبل مقدس میں آگے بڑھتے ہیں تو یوحنا رسول اپنے خط میں لکھتا ہے کہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ ابلیس کے بارے میں جب اسٹڈی کرتے ہیں تو یوحنا کے خط کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ یوحنا کا پہلا خط 3 باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر جب ہم آگے بڑھتے ہیں متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہ جب اس نے آزمائش کی تو بائبل مقدس متی کی انجیل لوکا کی انجیل کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند مسیح اپنی جب خدمت کا آغاز کرنے لگے تو ایک بہت مشکل اور بہت کٹھن امتحان سے گزرتے ہیں یسوع مسیح۔ شیطان نے انہیں 40 دن تک آزمایا، ٹھیک ہے۔ مرکز کی انجیل پہلا باب اس کی 13ویں آیت، اس نے انہیں ترکیب دی کہ وہ اپنے کام کی ابتدا غلط نیت اور غلط طریقے سے کریں۔ متی کی انجیل 4 باب، لوکا کی انجیل 4 باب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان 3 آزمائشوں کے بعد بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ ابلیس کچھ عرصہ کے لیے ان سے جدا ہو گیا، یعنی کہ وہ یسوع مسیح سے جدا ہوا تھوڑی دیر کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے ابلیس جو ہے وہ یسوع مسیح سے جدا ہوا۔ اب اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ واپس نہیں آیا، وہ کئی بار لوگوں کو ابھار کر یسوع مسیح کے سامنے آتا رہا ہے۔ لوکا کی انجیل 4 باب اور اس کی 13ویں آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور کلام مقدس کے اندر لکھا کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا۔ کون؟ یسوع مسیح۔ عبرانیوں کے نام خط 4 باب اور اس کی 15ویں آیت کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو پھر ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رہے، شیطان اور خداوند مسیح کا یہ مقابلہ کوئی اتفاق کا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسیح کے دنیا میں آنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ 1 یوحنا 3:8، عبرانیوں 2:14، ٹھیک ہے۔ سارے نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اور نیکی کی طاقتیں ایک طرف ہیں، بدی کی طاقتیں شیطان کی قیادت میں دوسری طرف ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کسی ایک مصنف کا شخصی نظریہ نہیں، سب کے سب اس حقیقت کا ذکر متفق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ابلیسی طاقت بھی ہے اور کیا کہتے ہیں، مسیح خداوند کی بھی طاقت ہے، شیطانی طاقت بھی کام کرتی ہے اور خداوند یسوع مسیح کی بھی طاقت، قدرت جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے۔ روحانی جنگ کی شدت بھی پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، روحانی جنگ جو ہے اس پر بھی شک کیا نہیں جا سکتا۔ بڑے غور سے آپ نے بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا ہے۔ پطرس رسول اس جنگ کی ایک تعلیم ہمیں دیتے ہیں۔ پطرس کیا اپنے خط میں بیان کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اب یہ ایک جنگ ہے، یہ روحانی جنگ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ روحانی طریقے سے وہ کام کرتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ پطرس اپنے خط کے اندر لکھا ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ 1 پطرس 5 باب 8 آیت۔ پولس رسول شیطان کی عیاری اور چلاکی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ اب شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو روحانی فرشتے کا کیا کرتا ہے؟ وہ ہم شکل بنا لیتا ہے۔ 2 کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ شیطان کے چیلے خود کو دل فریب بیس میں پیش کرتے ہیں۔ پولس رسول افسس کی کلیسیا کو خبردار کرتا ہے کہ انہیں خدا کے سب ہتھیار باندھ لینے کی نصیحت کرتا ہے کہ وہ ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کر سکیں۔ افسیوں کا خط 6 باب کی 11ویں آیت۔ اور اس کے بعد ابلیس کے پھندوں کا وہ ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا تموتیس 3 باب اور اس کی 7ویں آیت، 2 تموتیس 2 باب اور اس کی 26 آیت، 22 آیت ہے، 26 آیت ہے۔ ان حوالوں سے اس اثر کی تقویت ملتی ہے کہ سب مسیحی اس عیار اور بے رحم دشمن سے جنگ و جدل میں الجھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بدی ہمیشہ بدی کی شکل میں نظر نہیں آتی بلکہ نیکی کا جامہ اوڑھ کر بھی نظر آتی ہے۔ اور میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس کے اندر ہمیں پطرس کیا کہتا ہے؟ پطرس کہتا ہے کہ ایمان کو مضبوط کر۔ پطرس کیا کہتا ہے؟ ایمان کو مضبوط کر اور اس کا مقابلہ کر، اس کا کیا کرو؟ مقابلہ کرو۔ اور یہی تعلیم جو ہے وہ یعقوب بھی اپنے خط میں دیتا ہے۔ یعقوب 4 اور اس کی 7 کے اندر کیا لکھا ہے؟ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ پولس رسول نصیحت کرتا ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ ابلیس کو اپنا برا کام کرنے کا موقع مل جائے۔ وہ کیا کہتا ہے پولس ایک ترکیب ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ وہ کہتا ہے اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ بعض لوگوں غصے میں کیا کرتے ہیں؟ گناہ کر دیتے ہیں۔ اور آگے بڑھنا چاہوں گا، کلام مقدس کے اندر پولس اپنا اعتماد اس حقیقت پر رکھتا ہے کہ خدا سچا ہے، خدا سچا ہے، خدا وفادار ہے، خدا سچا ہے۔ وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا
تاکہ تم برداشت کر سکو۔ 1 کرنتھیوں 10 باب کی 13ویں آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ پولس رسول شیطان کی حاضر دماغی اور ہلا بازی سے اچھی طرح واقف تھا کہ شیطان کیسے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت ہی خوبصورت بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے چلاؤ سے، اس کے کاموں سے ہم نا واقف نہیں ہے۔ 2 کرنتھیوں 2 باب کی 11ویں آیت کے اندر ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے۔ اب آخری باتیں کر کے اس کے بعد میں میسج کلوز کرنا چاہوں گا۔ شیطان کا انسانوں کو آزمانے کا کام اب بھی جاری ہے۔ یہ بات آپ نے بڑے غور سے سننی ہے۔ شیطان انسانوں کو آزمانے کا کام اب بھی جاری ہے۔ وہ کسی بھی انسان کو استعمال کر کے اپنا کام کروا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے یہودا اسکریوتی کو لیا اور اس نے اپنا کام کروایا، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ شیطان جو ہے وہ یہودا اسکریوتی میں سما گیا۔ یہ ہمیں بالکل طور پر یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ یہودا اسکریوتی میں وہ شیطان سما جاتا ہے اور وہ اپنا کام کرواتا ہے۔ یہودا اسکریوتی کا کام بھی ابلیس ہی کا کام تھا، ٹھیک ہے۔ صاف لفظوں میں لوکا کی انجیل 2 باب 3 آیت، یوحنا کی انجیل 13واں باب 27 آیت لکھا ہے، ابلیس یہودا اسکریوتی کے دل میں یہ بات ڈال چکا تھا کہ وہ اپنے خداوند کو پکڑوائے، ٹھیک ہے۔ ابلیس پر قربانی دینے کا وقت جب قریب آیا تو خداوند یسوع نے کہا دنیا کا سردار آتا ہے، یوحنا 14:30۔ میں نے بتایا کہ یہ شیطان جو ہے وہ اب بھی انسانی زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے۔ یہ میاں بیوی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، وائف اینڈ ہسبینڈ کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ بہت بڑی ڈیٹیل ملتی ہے کہاں پر؟ اعمال کی کتاب اس کے 5ویں چیپٹر کے اندر، تو وہاں پر حننیہ اور سفیرہ کی سٹوری آپ کو مل جائے گی، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ سارا سسٹم جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ وہاں پر آپ کو مل جائے گی۔ وہاں پر پطرس نے کہا کہ کیوں شیطان نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی؟ کس نے کہا؟ پطرس نے۔ اعمال کی کتاب 5 باب آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پورا چیپٹر ہی آپ پڑھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے اعمال کی کتاب اس کے 13ویں چیپٹر اور 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ اے ابلیس کے فرزند، کس کے فرزند؟ ابلیس کے فرزند، یعنی کہ ابلیس کے بیٹے، تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خدا کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ابلیس جو ہے وہ خداوند کی راہوں کو بگاڑتا ہے، وہ خداوند کی راہوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ بگاڑتا ہے۔ تو اس معاملہ کا عام اصول 1 یوحنا 3:8 میں درج ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے۔ صاف لفظ ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، صاف لفظ ہے۔ کیا ہے؟ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے۔ تو پولس نے ایک بندے کو کیا کہا؟ اے ابلیس کے فرزند، کیا کہا؟ ابلیس کے فرزند۔ اس کے بعد بائبل مقدس اس بات کی تعلیم ملتی ہے، مکاشفہ کی کتاب 2 باب اس کی 9 آیت، 3 باب اور اس کی 9 آیت، ان کو کہا گیا ہے کہ شیطان کی جماعت۔ ان کو کیا کہا گیا ہے؟ شیطان کی جماعت، جو شیطان کے کام ایجاد کرتے ہیں۔ آج دنیا پر دیکھیں شیطان کے کام ہی تو ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ زیاستی کی جا رہی ہے، پورن موویز تیار کی جاتی ہے، بلو فلمز تیار کی جاتی ہیں، اس کے بعد بہت سارے گے لیسبین کا سسٹم جو ہے وہ عورت جو ہے وہ مرد بننا چاہتے ہیں، مرد جو ہے وہ عورت بننا چاہتا ہے۔ اب یہ سسٹم جو ہے وہ ابلیس کا تو سسٹم ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی جماعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی جماعت ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، وہ انسانوں کے دلوں میں بویا ہوا کلام، یعنی کہ جو اچھا بیج ہے وہ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ مرکز کی انجیل 4 باب اور اس کی 15 آیت۔ اس کے بعد وہ دنیا کے
کھیت میں شریر کے فرزند کو بوتا ہے۔ متی کی انجیل 13واں باب اس کی 28 آیت۔ ٹھیک ہے، شیطان کی جو تصویر نئے آیت میں ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہے وہ ایک چلاک اور فریبی، حاضر دماغ اور سر گرم عمل شخصی کے طور پر وہ نظر آتا ہے، چلاک و ہوشیار ہمیں نظر آتا ہے نئے عہد کے اندر۔ اور یہ کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے جو پیروکار ہیں وہ ان کو آزماتا ہے۔ یہ ابلیس زندگیوں کے اندر کام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، انسانی زندگیوں کے اندر کام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس کے اندر اس کو کیا کہا گیا؟ دنیا کا سردار کہا گیا ہے۔ اس کو کیا کہا گیا کہ یہ مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ صاف لفظوں میں بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ یہ اس کو مجرم قرار دیا گیا، اس کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ اب ایک اور چیز ہمیں صاف لفظوں میں نظر آتی ہے، ابلیس سے جنگ کا ذکر عبرانیوں 2:14، 1 یوحنا 3:8 میں آتا ہے۔ خدا کی خوشخبری کی منادی کرنے والوں کا کام یہ ہے، سنیں غور سے، میں پھر بتا رہا ہوں، اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری دیتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں۔ میں پھر اس بات کو دہراؤں، جو لوگ شیطان کے قبضہ میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خداوند کے خادموں کی باتوں پر توجہ دیں، جو شیطان کے کاموں کو اپنی زندگی میں رکھے ہوئے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ خدا کے خادموں کو سنیں، خداوند یسوع مسیح کے کلام کی طرف توجہ کریں، اپنا دل لگائیں اور وہ خداوند پر ایمان لے کر آئیں۔ اور کیا لکھا ہے؟ شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں۔ اور کہاں پر لکھا ہے؟ اعمال کی کتاب 26 باب اور اس کی 18ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب پولس رسول روما کے یعنی کہ روم کی کلیسیا کو بڑے وثوق سے کہتا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا ڈالے گا۔ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ رومیو کا خط 16 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ اب اس حوالے کے اندر جب ہم غور سے اس کا مطالعہ کریں گے تو وہ ہمیں وہاں پر سمجھ آتی ہے۔ کہاں پر لکھی ہے؟ پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 15ویں آیت کے اندر صاف ہمیں یہ لکھا ہے۔ اور یہ اس کے سر کو کچلے گا کون؟ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، پولس رسول کیا بیان کرتا ہے؟ شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا ڈالے گا، تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا ڈالے گا۔ تو کیا لکھا ہے کہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا، وہ تیرے سر کو کیا کرے؟ کچلے گا۔ تو یہاں پر پولس کیا کہتا ہے کہ وہ تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ کون کچلوا دے گا؟ ہمارا خداوند۔ ہاللیلویا۔ نئے عہد کی شہادت اس بات کو بالکل صاف کر دیتی ہے کہ شیطان ایک فرضی شخص نہیں بلکہ ایک خبیث حیثیت ہے۔ وہ ایک خبیث ہے، وہ مخالف ہے، وہ دشمن ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ خدا اور اس کے بندوں کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ لیکن اس کی شکست، اس کی ہار جو ہے مسیح کی اس زندگی، موت اور جی اٹھنے سے ہو چکی ہے۔ اس کی ہار ہو چکی ہے، وہ ہار چکا ہے۔ کیسے؟ یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے سے۔ اور یہ شکست جو ہے زمانوں کے آخر میں سب پر مکمل طور پر ظاہر ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، یہ انفارمیشن شیطان کے بارے میں بائبل مقدس کے اندر ہمیں جگہ جگہ پر ملتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہمیں ایک ہی جگہ پر سب کچھ مل جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ بائبل مقدس جیسے لکھی ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ سن کہا سمجھو اور پڑھو اور سمجھو، سنو اور سمجھو، لکھا ہے سنو اور سمجھو۔ ہم نے سننا بھی ہے
اور سمجھنا بھی ہے۔ یسوع بائبل مقدس کے اندر لکھا، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ ہم نے بائبل مقدس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ یسوع نے کہا، اس نے یہ باتیں جو ہیں وہ تمہارے کانوں میں پڑی رہیں، یہ باتیں جو ہیں تمہارے کانوں میں پڑی رہیں، خود یسوع مسیح نے کہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے بائبل مقدس کے اندر، اس بات کی تعلیم ملتی ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ یہ باتیں تم پر ظاہر کی گئی ہیں لیکن باہر والوں پر نہیں، یہ باتیں تم پر ظاہر کی گئی ہیں لیکن باہر والوں پر نہیں، یہ بید رکھا گیا ہے میرے عزیزو، یہ بید رکھا گیا ہے، لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ اس بات کو آپ نے اپنی زندگی میں رکھنا ہے کہ یسوع نے کہا سنو اور سمجھو۔ ہم نے سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ جب تک ہم ان بریک باتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، سیکھ ہی نہیں سکتے۔ یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا کہ لیکن مبارک ہے تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں۔ تمہارے کان سنتے ہیں، وہ مبارک ہیں۔ میرے جو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کے بیدوں کی سمجھ تم کو دی گئی ہے مگر ان کو نہیں۔ ان کو کن کو؟ جو باہر والے ہیں، یعنی کہ جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے یہ باتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بائبل مقدس خدا کا کلام جو ہے یہ ان پر مکاشفہ کھلتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ پر بائبل مقدس کا مکاشفہ تب کھلے گا جب آپ یسوع مسیح پر پختہ ایمان رکھیں گے۔ پلوس کہتا ہے خدا تمہیں سب باتوں کی سمجھ دے گا، خدا آہستہ آہستہ آپ کو سکھائے گا بائبل مقدس کی کیا تعلیم ہے، کیا اس کا جواب ہے، یا کیسے آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ یہ آپ کو بائبل مقدس سے آہستہ آہستہ سب چیزوں کا مکاشفہ آپ پر کھل جائے گا۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔